ساتھ ہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے مسکراتے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں۔ اسلام آباد کی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے لانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے اسلام آباد میں، دنیا کیا سوچ رہی ہے، ایران اور امریکہ کہاں ہے۔ پاکستان میں ایران امریکہ مذاکرات کے لیے حالات سازگار ہیں، تیاریاں عروج پر ہیں۔ ایک طرف افواہوں اور دھمکیوں کا سلسلہ چل رہا ہے، لیکن میری اطلاعات ہیں کہ اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے تیاریوں کو لے کر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے امریکی سفارت خانے کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات میں پاکستان کے موجودہ غیر ملکی سفارتی مشنز اور آئندہ اعلیٰ سطحی روابط کے حوالے سے مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ملاقات میں خطے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال میں پاکستان غیر ملکی شخصیات کے دوروں اور آئندہ ہونے والی اہم سفارتی سرگرمیوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے امریکی سفیر کو یقین دلایا کہ حکومت پاکستان تمام غیر ملکی مہمانوں، سفارتکاروں، وفود کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کرے گی۔ کسی بھی ممکنہ خطرے سے نپٹنے کے لیے جامع سیکیورٹی پلان پہلے سے تیار کیا جا چکا ہے۔ ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ اس مقصد کے لیے تمام سفارتی سرگرمیوں کو محفوظ ماحول جاری رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور امریکی سفیر نے پاکستان کی جانب سے سیکیورٹی انتظامات اور سفارتی تعاون کو سراہا۔ پاکستان مختلف امور پر پاکستان کے کردار جو ہے وہ بڑا اہم ہے۔ دیکھیں، یہ ظاہر ہے ایک بڑی مشق ہونے جا رہی ہے۔ اس کے لیے سیکیورٹی کے جو مسائل کہہ رہے ہیں آپ، یا سیکیورٹی کی جو بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، چھوٹے مہمان نہیں آ رہے، بڑے مہمان آ رہے ہیں، اور اندازہ ہونا چاہیے کہ جس دشمن کو شکست ہو رہی ہے نا، جس نے یہ جنگ شروع کروائی، اس سے بھی اور پوری دنیا میں اپنے جو آئے ہوئے مہمانوں ہیں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک فول پروف سیکیورٹی جو ہے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ایران ایک الگ پوزیشن لے رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں ایران امن کے قیام کی کوششوں کو اس وقت شدید دھچکا لگا جب ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ میں شامل ہونے کا اعلان کیا کہ وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے دو ٹوک اعلان کیا کہ دوسرے دور کے مذاکرات کے لیے ایرانی وفد پاکستان نہیں جائے گا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے بریکنگ نیوز جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایران اپنے قومی مفادات کا تحفظ ہر قیمت پر جاری رکھے گا اور موجودہ حالات میں مذاکرات کا تسلسل ممکن نہیں رہا۔ یہ بھی پڑھیں کہ امریکہ نے ایران سے چین آنے والے جہاز پر قبضہ کر کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ امریکہ نے بحری ناکہ بندی جاری رکھ کر نہ صرف جنگ بندی کی بلکہ پاکستان کی جانب سے کی جانے والی مخلصانہ کوششوں کے خلاف کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ اب غیر حقیقی مطالبات پر اصرار کر رہا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ واشنگٹن سفارتی عمل کو آگے بڑھانے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتا۔ اسماعیل بقائی نے ماضی کے تجربات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ پہلے بھی معاہدوں کے منافی اقدامات کرتا رہا، اس لیے ایران اب امریکہ پر یقین نہیں کر سکتا۔ ایرانی حکام نے اپنے اس فیصلے اور تحفظات سے پاکستانی ثالث کاروں کو باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ اب یہاں پر کسی حد تک بات جو ہے نا وہ ایران کی بات میں وزن ہے۔ اب ظاہر ہے دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کو دیکھ رہی ہیں، تو اینڈ میں تھوڑا سا جو پریشر ہوتا ہے وہ بڑا کام آ جاتا ہے۔ تو ایران کا یہ پریشر اور امریکہ کی طرف سے جب جنگ بندی ہے اور جب آپ مذاکرات میں جا رہے ہیں تو یہ جہاز کو روکنے والی اور اس کو اپنے قبضہ میں لینے والی چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے اس کو سب اتار کریں گی۔ لیکن میں آپ کو پھر بھی بتا رہا ہوں، ہماری اطلاع یہی ہے، ان تمام چیزوں کے باوجود ایران امریکہ مذاکرات کا راؤنڈ اسلام آباد میں ہوگا۔ ادھر امریکی سینئر کمانڈ سیٹ کام نے ایرانی جہاز پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ سیٹ کام کے مطابق امریکی میرینز نے جہاز پر قبضہ کر لیا ہے۔ جہاز اب امریکی تحویل میں ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ امریکہ نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی کرنے والے ایک ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنا کر اس پر قبضہ کر لیا ہے، اور امریکی فوج نے ایک ایرانی بحری جہاز کو روکا جو آبنائے ہرمز پر امریکی ناکہ بندی کے خلاف ورزی کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا، مطلب یہ بھی اب امریکہ کی بدماشی ہے کہ جہاں مرضی آ کے ناکہ بندی کرتے ہیں جی، مطلب دنیا دے کسے بیٹھے ہو، کتنے تہاڈا لین نہیں کھان نہیں پین، تسی ایتھے آ کے ناکہ بندی کرو گے اور پھر تسی کہو گے خلاف ورزی ہوئی تے اسی قبضہ کر لیں گے۔ تو اب امریکہ جو ہے وہ ڈیفینیٹ اپنا بابا اتنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس سلسلے میں یہ چیزیں وہ کر رہا ہے۔ ایران نے اپنے بحری جہاز کو قبضہ میں لینے میں کوشش پر اعتراض کیا ہے، اس لیے کہا کہ وہ مذاکرات کے عمل کا حصہ نہیں بنے گا۔ مطلب اس وقت مذاکرات کا حصہ نہ بننے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ نے ایران کے جہاز کو اپنے
قبضے میں لیا ہے، شام کو وہ چھوڑ دیتے ہیں تو مذاکرات پھر دوبارہ اپنی طرف چل پڑیں گے، اور ظاہر ہے اس کے لیے بیک اینڈ پہ بہت ساری بیک اینڈ پہ جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں۔ یہ سب پریشر ہے، کوشش یہی ہے کہ امریکہ ایران کا جہاز چھوڑے اور ناکہ بندی ختم کرے، یہ کوششیں کامیاب ہوگی، امریکہ تحفظات دور کرے گا اور ایرانی وفد جو ہے وہ پاکستان آئے گا 100% آئے گا۔ میری اب بھی پوری، میں یہاں پر بیٹھا ہوں اسلام آباد میں، یہاں پہ ادھر سے سنیں ادھر سے سنیں، سب کے ساتھ آپ سب کی سن رہے ہیں آپ، مطلب کہ ابھی میری ایک ظاہر ہے قائد محترم جو ہیں وہ بھی یہاں پر آئے تھے، جی بی کے حوالے سے جو چیزیں جا رہی تھی، ملاقاتیں وہاں پہ ہوئی ہیں، وہاں پہ ہر قسم کے منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، ہر حکومتی جو ہیں وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان سے بات ہو رہی ہے، تو وہ یہی ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ برطانوی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ یہ سید عاصم منیر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بتایا کہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی مذاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ ٹرمپ نے کہا وہ اس مشورے پر غور کریں گے، اور پاکستان نے امریکہ سے ہنگامی رابطہ کیا ہے، رکاوٹیں دور کرنے کا کہا، اور ٹرمپ نے کہا تجاویز پر غور کرنا، یعنی ٹرمپ پاکستان کی بات مانے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کی بات یا سید حافظ عاصم منیر کی بات جو ہے اس کو ریجیکٹ کر نہیں سکتے، آپشن نہیں ہے۔ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو اس دلدل سے نکال رہے ہیں جس میں آپ کو نتن یاہو جو ہے وہ پھنسا چکا ہے۔ اگر سید حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان حالات میں ایران میں جا کر ایرانی قیادت کو یہاں پر آ کر منا رہے ہیں، مذاکرات کی ٹیبل پہ لا رہے ہیں، بہت سارے لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ مسودہ لکھا جا چکا ہے، اب صرف ایک حاضری ہونی ہے، سامنے سگنیچر نے پوری دنیا کے، اور صلح بندی ہو جانی ہے۔ لیکن آپ مت بھولیں اس کے درمیان میں ابھی تک بھی دونوں ممالک کے اندر سخت موقف رکھنے والی طاقتیں موجود ہیں، اور جو سخت موقف رکھنے والی طاقتیں ہیں وہ امریکہ میں بھی موجود ہیں، اور اسرائیل والے تو آپ کو پتہ ہے وہ چاہتے نہیں ہے کہ جنگ بندی ہو۔ ایک اور بھی خطہ ہے، میں اس کا نام نہیں لے رہا، وہ بھی نہیں چاہتے۔ سعودی عرب چاہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ایران چاہتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مصر چاہتا ہے، اور اس کے علاوہ قطر بھی چاہتا ہے، ترکی بھی چاہتا ہے، لیکن ایک خطہ ہے ابھی ہمارے سامنے والا، اس کو تھوڑے سے پرابلم ہے، مسائل ہیں، انہوں کو پتہ نہیں کیڑا پرابلم ہے، وہ پتہ نہیں کس بھول میں ہے، سمجھ سے باہر ہے، لیکن ان کو بھی اس پہ آ جانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے لگا ہوا ہے، ٹرمپ جو ہے وہ سید حافظ عاصم منیر تھی جو ان کے فیوریٹ اور گریٹ دوست ہیں، وہ ان کی بات ریجیکٹ نہیں کریں گے، اور یہ ساری چیزیں اب یہاں پہ غلطی وہ ہے بھی امریکہ کی کہ نہیں کرنا چاہیے، جب آپ مذاکرات پہ جا رہے ہیں تو آپ کو یہ چیزیں ذرا تھوڑی سی اگنور کر کے آگے جانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے بہادر بیٹے سید حافظ عاصم منیر صاحب مصروف ہیں، ٹرمپ کے ساتھ رابطے میں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد جو ہے وہ آپ تک یہ انفارمیشن پہنچ چکی ہوگی کہ ایران اور امریکہ جو ہے وہ مذاکرات کے لیے اسلام آباد کا سفر کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے کی بنجر زمینوں کو آباد کر کے انہیں معاشی زونز میں تبدیل کرنے کے لیے ایک بڑے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا ہے، جس کے تحت شرمپ فارمنگ کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ سرگودا، علی والا، شاہ گڑھ میں قائم کیے جانے والے شرمپ فارم منصوبوں میں انفراسٹرکچر کی تیاری تیزی سے جاری ہے۔ سرگودا شرمپ اسٹیٹ میں 126 میں سے 118 تالابوں کی کھدائی ہو چکی ہے، جبکہ ان میں 92% پشتے بھی تیار کیے جا چکے ہیں۔ 116 ٹیوبلز کی بورنگ مکمل ہو گئی ہے، اور پانی کی فراہمی جو ہے وہ بھی اس کے 92% جو نظام ہے وہ بحال ہو چکا ہے پانی ان کو دینے کا۔ منصوبے کے لیے 365 ایکڑ اراضی کی صفائی اور سروے مکمل ہو چکا ہے، جبکہ مجموعی طور پر 500 ایکڑ پر مشتمل 220 میٹر سڑک کے لیے زمین کو مضبوط بنانے کا مرحلہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ دیگر منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ویئر ہاؤس کی تعمیر 90% مکمل ہو چکی ہے، جبکہ ایڈمن بلاک اور فیلڈ سٹور پر کام تیزی سے جاری ہے۔ یہ منصوبہ پنجاب میں سرکاری سرپرستی میں جدید سائنسی طریقوں سے جھینگوں کی افزائش نسل کا پہلا اقدام ہے، جس کا مقصد بنجر زمینوں کو قابل استعمال بنانا ہے، روزگار کے موقع پیدا کرنا ہے اور برآمدات میں اضافہ کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے منصوبے پر تیز رفتار پیش رفت پر ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی معیار کی شرمپ فارمنگ پنجاب کو ایکوا کلچر کو اہم مرکز بنایا جائے گا۔ دیکھیں میں آپ یہ بتائیں، آپ یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں کہیں بھی چلے جائیں، جس طرح کہتے ہیں نا کہ دنداں کا علاج سب تو مہنگا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کی جو ہماری ہیلتھ انشورنس ہے وہ بھی کوئی 35-40% دیتی ہے، باقی جیب سے دینا پڑتے ہیں۔ ایون کینسر کا علاج وہاں پہ اسی جو ہماری انشورنس میں ہو جاتا ہے، لیکن دانتوں کا علاج جو ہے وہ ساتھ میں پیسے دینے پڑتے ہیں۔ کسی بھی ریسٹورنٹ پہ چلے جائیں، سب سے مہنگا جو کھانا ہے اس میں جو یہ آپ کے جیسے جھینگے نہیں ہیں جو بہت سارے لوگ پسند نہیں کرتے، سب سے مہنگی یہ آئٹم ہے۔ اگر آپ یہاں پہ ان کی جہاں پہ دیکھیں فارم ہاؤسز بنا رہے ہیں، یہاں سے آپ نکالیں گے پورا پاکستان آپ کا 26 کروڑ عوام ہے، آپ کو باہر بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلیو کریں کہ ڈالروں میں پیسے کمائیں گے۔ ہم جو ہالینڈ میں گوشت کھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ حلال گوشت نیوزی لینڈ سے آ رہا ہے، وہ آسٹریلیا سے آ رہا ہے، ہالینڈ کا اپنا گوشت بھی ہے، لیکن ہالینڈ کا گوشت پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہا ہے۔ اور اگر یہ کام مریم نواز صاحبہ کر جائیں گی تو ڈالروں میں آپ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ پچھلے دنوں ہم نے کینو
آلو، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور باہر سے ڈالر لے کے آ رہے ہیں۔ حکومت پاکستان جو کر رہی ہے، لیکن مریم نواز جو پنجاب کے لیے کر رہی ہے، پنجاب کی چیزوں کے لیے کر رہی ہے، وہ آپ کو آنے والے دنوں میں جو نظر آ رہا ہے، جو آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کمال ہونے جا رہا ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی ایسا کام آپ کی آنکھوں کے سامنے آ رہا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر دل کو تسلی ہوتی ہے کہ واقعی ہی جو کہتے ہیں کہ پنجاب یورپ بننے جا رہا ہے، یورپ بن چکا ہے۔ ہاں 5 سال بعد جو 3 سال مکمل ہوں گے تو یورپ سے آگے ضرور نکل چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، جو بھی اپڈیٹ ہے وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ لائک ضرور کریں، سبسکرائب ضرور کریں جن دوستوں نے نہیں کیا، اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک شیئر کریں۔